بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دورہ قرآن 2024، پارہ نمبر 16 سورہ مریم، آیت نمبر 41۔ اس سے پہلے والی کلاس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جس میں کہ اللہ کی اس قدرت کا بیان تھا کہ اللہ رب العزت نے اس حالت میں کہ وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی، اور یہ کہ انہوں نے نیک صالح اولاد کی اللہ سے تمنا کی، جس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سے صرف اولاد نہیں بلکہ نیک صالح اولاد مانگنی چاہیے جو علم کی وارث ہو۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے جب دعا مانگی تو اس کے بعد فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا، تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سے جب مانگو تو پورے توکل اور یقین کے ساتھ مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میرا رب میری دعا قبول فرمائے گا۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے راست باز نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ تو کیوں عبادت کرتا ہے۔ یہاں ان کے باپ سے مراد ان کا چچا تھا، اور اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ چچا کو باپ سے مخاطب کرتے تھے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کفار مخاطب ہیں یہاں، کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو اور ملت ابراہیم کے پیروکار ہو، تو ابراہیم نہ تو بتوں کے پرستار تھے، نہ انہوں نے بتوں کی پوجا کو اپنا دین بنا رکھا تھا، اور وہ تو اس دین کے پیروکار تھے جو سچا دین ہے۔ اب حضرت ابراہیم کا واقعہ، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اس کو کیوں پوجتے ہو کہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ بے جان مورتیوں کو پوج کر کیا فائدہ؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ بے شک آیا میرے پاس وہ علم، ما لم یأتک، جو نہیں آیا تیرے پاس، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میری پیروی کر، میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا راستہ۔ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا، جس کو آپ دین کی طرف بلا رہے تھے، کہ یہ لڑکا جو مجھ جیسا تجربہ کار نہیں، وہ مجھے کیسے کسی اچھی بات کی طرف بلائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہ آگاہی بخشی جو تجھ تک نہیں پہنچی، اس خدا داد علم کی روشنی سے اللہ نے میرے دل و دماغ کو منور کیا، جبکہ تم ابھی تک گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے باپ شیطان کی پوجا نہ کیا کر۔ وہ کرتے تو بتوں کی پرستش تھے، لیکن کہا جا رہا ہے شیطان کی، تو چونکہ شیطان کا وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے بندہ اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر غلط طرف چلا جاتا ہے اور غلط راہ کو اپنا لیتا ہے، اس لیے بتوں کی پرستش کو شیطان کی پوجا کہا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یعنی اگر تو اپنی بات پر اڑا رہے گا اور کفر نہیں چھوڑے گا تو تیرا انجام ہولناک ہوگا۔ یا ابت انی اخاف، اے باپ میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھے پہنچے خدائے رحمان کی طرف سے عذاب، فتکون، تو بن جائے گا، للشیطان ولیہ، شیطان کا ساتھی۔ یعنی بتا دیا گیا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی اور کفر پر اڑا رہا تو اس کا انجام بڑا ہولناک ہوگا کہ پھر اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں اس شخص کو لے لے گا کہ جو اپنی بات پر اڑا رہتا ہے، اور پھر اسے کوئی چھڑانے والا نہ ملے گا۔
اور شیطان کا ساتھی ہو جائے گا، یعنی کہ پھر اللہ کی دوستی اور اللہ کی اعانت سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور شیطان سے تعلق باقی رہ جائے گا۔ قال، کہا، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو روگردانی کرنے والا ہے میرے خداؤں سے اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں تمہیں پتھر سے سزا دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور دور ہو جا میرے سامنے سے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت اچھے انداز میں اسے دین کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اس نے نصیحت قبول نہیں کی اور آپ کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا اور کہا وہجرنی ملیہ، اور دور ہو جا میرے سامنے سے۔ قال، فرمایا، سلام علیک، سلام ہو تم پر، کہ تیرے اس سخت جواب میں بھی تجھے اچھی ہی بات کہوں گا۔ سأستغفر لک ربی، میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، تو آپ نے کیا کہا کہ میں پھر بھی اللہ سے تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ میرا اللہ تجھے اسلام کی طرف لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے حد لطف فرمانے والا ہے، تو میں تمہاری ہدایت اور مغفرت کے لیے اس کی بارگاہ میں عرض کرتا رہوں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَأَدْعُو ربی، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعائی، مجھے امید ہے کہ میرے رب کی عبادت کی برکت سے، بدعائی ربی شقیہ، میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ جب واعظ و نصیحت کا کنبے پر اثر نہیں ہوا اور کوئی بھی بت پرستی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا، تو آپ نے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے ہجرت کی، اور اللہ کے لیے آپ نے گھر بار اور اعزاء و اقربا کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کی برکت سے کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہ جب بڑھاپے کو آپ کی عمر پہنچ رہی تھی اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی اولاد کی، تو اس پر کہا کہ اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہ جب لوگوں نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ فلما اعتزلہم، پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، وکلا جعلنا نبیا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کے اس صلے میں کہ جو آپ نے اپنے گھر بار اعزاء و اقربا کو اللہ کے لیے چھوڑا، تو اللہ نے پھر آپ کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور آپ کو اسحاق جو آپ کے بیٹے تھے ان کا تحفہ عطا فرمایا، اور یعقوب تو آپ کے پوتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اولاد اور پوتوں میں اور نسلوں میں نیک افراد پیدا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے عطیہ تحفہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ پھر یہ صلہ عطا فرمایا کہ وہ تحفہ اتنا اچھا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں اپنی رحمت سے نعمتیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچی اور دائمی تعریف کی آواز بلند کر دی، یعنی سچی اور دائمی تعریف ان کے لیے رکھ دی۔ وہ اس طرح کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان باہمی اختلافات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور تقدس کے دل سے قائل ہیں، اور ہم مسلمانوں کی تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے نبی مکرم
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضرت خلیل اور ان کی آل پر درود نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود بھیجنے کو نماز میں رکھ کر ان کو دائمی تعریف کے ساتھ بلند فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت تمام انبیاء کا ذکر اجمالی طور پر فرما رہا ہے۔ کہیں کہیں ذکر کو تفصیلاً ذکر کیا، یعنی کسی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس صورت میں اجمالی طور پر یعنی مختصر طور پر ان کا ذکر کیا اور ان کی خاص صفات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ان کا بیان فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور ذکر فرمائیے کتاب میں موسیٰ کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول و نبی تھے۔ مخلص کا معنی ہے چنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مخلوقات سے اپنی نوازشات خصوصی اور نبوت کا بار اٹھانے کے لیے منتخب فرمایا۔ رسول کا معنی ہے پیغامبر، اور نبی نبوتن سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی رفعت اور بلندی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی شان اور جلالت میں دوسرے لوگوں سے بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نبا ان سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے خبر دینا، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو ایسے حقائق اور اسرار بتاتا ہے جہاں عقل اور نظر کی رسائی نہیں۔ علامہ راغب لکھتے ہیں یعنی نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے عاقل بندوں کے درمیان سفارت کا نام ہے، تاکہ اس کے ذریعے ان کی اخروی اور دنیوی علتوں اور بیماریوں کو دور کیا جا سکے۔ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، خواہ وہ شریعت نئی ہو یا کسی سابقہ رسول کی شریعت دے کر کسی نئی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے، جس طرح حضرت اسماعیل۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا موسیٰ کے ذکر کے ساتھ کہ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور رسول و نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں پکارا طور کے دائیں جانب سے۔ طور ایک پہاڑ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب کے پاس مدین میں گزارنے کے بعد جب واپس مصر روانہ ہوئے تو ان کا گزر طور پہاڑ سے ہوا، تو پہاڑ کا جو حصہ آپ کے دائیں طرف تھا اس سے یہ ندا آئی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ قریب کیا، یہ اللہ کے خاص قرب کی وہ نعمت ہے جس سے اللہ نے انہیں بہرہور فرمایا۔ اور وہ باتیں کرنے کے لیے جو باتیں ظاہر ہے اللہ اپنے نبی اور رسول سے فرماتا ہے، اس کے لیے کوئی اور اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں ہم نے قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے بخشا انہیں اپنے خاص رحمت سے، أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے ہی خاندان میں اس کے اپنے دین کے مددگار عطا فرما دے تو یہ بندے کے لیے اللہ کی خاص رحمت کی دلالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی عطا فرمائے اور ان کو بھی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت سے، اخاہو ان کا بھائی، ہارون نبیّا ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا۔ گویا بہن بھائیوں میں، اولاد میں، اپنے خاندان والوں میں بندے کو اللہ کے دین کے معاون مل جائیں تو اللہ کی خاص رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کو۔
اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جو قرآن نے کیا، اب ان کے اس خاص وصف کو ارشاد فرمایا جس کے بنی اسرائیل قائل نہیں تھے۔ کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے، وکان رسولا نبیا، اور رسول و نبی تھے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تک نبوت آ کر ختم، اور حضرت اسماعیل پیغمبر نہیں۔ حضرت اسماعیل کا ذکر فرمایا اور خاص رسول اور نبی ان کو فرمایا، اور بتا دیا گیا کہ اسحاق تو صرف نبی تھے، جبکہ حضرت اسماعیل رسول اور نبی دونوں صفتوں سے متصف تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ کے صادق الوعد ہونے کی خصوصی صفت کو بھی بیان فرمایا، اور اس سے مراد یا تو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان جو وعدہ ہے وہ انہوں نے پورا کیا، یا پھر سب سے اہم وہ وعدہ جو انہوں نے اپنے والد ماجد سے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، یعنی اے میرے باپ، آپ کو مجھے ذبح کرنے کا جو حکم آپ کے رب کی طرف سے ملا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو اس میں میری طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہوگا، بلکہ صدق اور استقامت سے اس کو پورا کروں گا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔ یہاں آپ کی دوسری خصوصی یہ شان پتہ چلی کہ تبلیغ کا آغاز گھر والوں سے آپ نے کیا، اور آپ کی اس صفت سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو اپنے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر والوں سے کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے یہی حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ اور اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر بھی ذکر کیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پتہ چلا کہ بندے کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ضرور فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوششیں کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو اللہ کی فرما برداری کی طرف بلانا چاہیے، اور اپنے بھائی بہن اولاد اعزاء و اقارب پر دین کی کوششیں، دین کی طرف ان کو لانے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس وصف کو بیان فرمایا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر فرمائیے کتاب میں ادریس کا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے راست باز تھے اور نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، ادریس بن یعد بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس، ان کے بیٹے حضرت انوش، ان کے بیٹے قینان، ان کے بیٹے مہلائل، اور ان کے بیٹے یارد، اور ان کے بیٹے ادریس۔ عبرانی توریت میں آپ کا نام جنوخ ہے، اور آپ علم نجوم اور علم حساب کے موجد ہیں، یعنی یہ دونوں علم آپ نے ایجاد کیے۔ فن کتابت کا آغاز بھی آپ نے ہی کیا کہ سب سے پہلے آپ نے لکھا۔ سلے ہوئے کپڑے پہننے کا رواج بھی آپ سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ ناپ تول کے پیمانے اور آلات بھی آپ ہی نے ایجاد کیے، اور اسلحہ سازی کا ہنر بھی آپ نے سکھایا۔ تو گویا انسانیت کی جو معاملات ہیں ان میں کتنی ساری چیزوں کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا انہیں بڑے اونچے مقام پر، یعنی یہ مقبول اور جلیل القدر بندے جن کے مناقب بیان کیے گئے ہیں، یہ اپنی بلندی مدارج میں اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا،
اور اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا انہیں اونچے مقام تک۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ نے، من النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام کے گروہ میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد سے تھے، وممن حملنا مع نوح، اور بعض ان کی اولاد جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں، ومن ذریت ابراہیم و اسماعیل، اور کچھ وہ تھے بعض جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے تھے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے کہ جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات الرحمانی، رحمان کی آیتیں، خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیاً، اور زار و قطار روتے ہوئے۔ یعنی یہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ رب العزت نے مناقب اور محامد میں بلند کیا اور اپنی بارگاہ میں بلندی یعنی رفع مکانی عطا فرمائی، بلندی درجات عطا کی۔ ان کی شان یہ تھی کہ جب ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے اور آنسو بہاتے۔ جب ان اولو العزم ہستیوں کا یہ حال ہے تو ہم پر کتنا لازم ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو پھر اللہ ہمیں آنسوؤں کی روانی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اچھے حال عطا فرمائے۔ فخلف من بعدہم، پس جانشین بنے ان کے بعد، خلف، وہ ناخلف، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہش نفسانی کی، فسوف یلقون غیا، سو وہ ڈالے جائیں گے اپنی نافرمانی کی وجہ سے سزا میں۔ جو پیچھے آیت پڑھی گئی اس پہ ایک تو یہ کہ سجدہ کرنا اس آیت کو پڑھنے کے بعد واجب ہے، دوسرے یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو رونے جیسی کم از کم شکل ہی بنا لی جائے، تیسرے یہ کہ پھر بعض ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اسلاف کے طریقوں کو بھلا دیا اور اللہ کے فرمانات کو ضائع کرنا شروع کیا، اور ان میں سب سے بڑی چیز کو ضائع کرنا وہ ہوتا ہے جو فرض ہو، کہ جیسے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی جو ایسا کریں گے۔ ہاں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو جنہوں نے اپنا محاسبہ کیا اور اپنے رب کی فرما برداری کی اور نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد اور اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کے بعد بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جنت کیا ہے؟ ابدی لطف اور سرور جنتیوں کو عطا کیا جائے گا، وہ جگہ ہے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، سدا بہار باغات، التی، جن کا وعدہ، التی وعد الرحمن، جن کا رحمان نے وعدہ کیا، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، غیب میں کیا، کہ جنت کی نعمتوں کو بندوں نے دیکھا نہیں، رب نے جو وعدہ کیا بندے بل دیکھے اس پر ایمان لائے، وہ سدا بہار چمن ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے اس کا وعدہ کیا ہے، اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تو وہ رب رحمان جس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اس کا وعدہ سب سے زیادہ پورا ہونے والا ہے۔
لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے جنت میں کوئی لغو بات سوائے سلامت رہو کے، یعنی وہاں ان کو ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں آئیں گی اور امن کے پیغامات ہوں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور انہیں رزق ملے گا، فیہا اس میں، بکرتاً وعشیّا، صبح و شام، صبح و شام انہیں اللہ کی طرف سے اعلیٰ طعام کے ساتھ رزق ملے گا۔ اور مومن کا بھی دنیا میں رزق ہے، وہ خاص صبح و شام اللہ کا وہ ذکر ہے، اللہ کی یاد کی لذت ہے، اللہ کی طرف دل کا جھکنا ہے اور زبان کا ذکر سے تر ہونا ہے اور نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ یہ مومن کا وہ روحانی رزق ہے جس میں مومن کو وہ سرور ملتا ہے جو اس کو جنت کی ٹھنڈک اور سکون عطا کرتا ہے، بلکہ اپنے رب کے قرب کا سکون عطا کرتا ہے۔ تلک الجنت التی، یہ وہ جنت ہے، التی جس کا، نورثو ہم وارث کریں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا اس کو جو متقی ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو متقی ہوگا، اور متقی وہ ہوگا جو صرف عبادت گزار نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہوگا، کیونکہ متقی وہی ہوتا ہے جو حرام کو ترک کر دے اور رب العزت کی فرما برداری کرے۔ کتنا خوبصورت وعدہ، کیسا پرلطف کلام ہے کہ جنت کا وارث اللہ کہہ رہے ہیں ہم بنائیں گے انہیں، اپنے بندوں میں سے انہیں جو متقی ہوگا، یعنی گناہوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ تو صرف عبادتیں کر کے انہی کے بارے میں اتنا نہ جانا چاہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے جبرائیل میرے نبی سے کہو ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل تم جتنا میرے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اے پیارے نبی، ہم تو اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا، رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، سو اس کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر، هل تعلم له سمیا، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم مثل ہے؟ بس یہ کتنا خوبصورت بات ہے کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سو اس کی عبادت کرو اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر۔ اور یہ بہت مبارک مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ، کثرت قرآن کا اہتمام کرنے والا مہینہ، رب کی عبادت کرنے والا مہینہ، خیر و برکت اور دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ، شعبان شہری کہہ کر جس کو تمام مہینوں میں بلند کیا گیا، بہت ہی مبارک مہینہ، اس میں نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خاص نوافل کا اور عبادت کا اہتمام فرمایا۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم مثل ہے؟ کہ اللہ کا نہ تو کوئی ہم نام ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم مثل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔